الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عام طور پر مدارس و جامعات میں قرآن کریم حفظ و ناظرہ بہت اہمیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کرایا جاتا ہے۔ اسی طرح درس نظامی کی جو کتب ہیں اور جو علوم عالیہ ہیں، یعنی وہ علوم کہ جو مددگار کے طور پر ہے، ان علوم کے لیے کہ جو علوم عالیہ ہے، دو ہی علوم ہیں، ایک علوم عالیہ اور ایک علوم عالیہ۔ علوم عالیہ جو ہیں یہ مقصود ہیں، اور جو علوم عالیہ ہیں وہ ان علوم عالیہ کے لیے بطور مددگار کے ہیں۔ لیکن عام طور پر جب درس نظامی پڑھا جاتا ہے تو مقصد تو اس کا یہی ہے، اس پورے درس نظامی کا، کہ جو علوم عالیہ ہیں ان کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر شبہ حفظ سے جو طلباء اکرام تکمیل کر رہے ہوتے ہیں، گردان سے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کو جب ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے الفاظ پڑھ لیے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کا معنی اور مطلب بھی سمجھ سکیں، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مدرسے میں داخلہ لیں۔ اور درس نظامی کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اب باقاعدہ مدارس کے اندر میٹرک کا شعبہ قائم کیا گیا۔ پہلے صرف متوسطہ کے درجات ہوتے تھے، اب وہ متوسطہ کے درجات اور میٹرک تک تقریباً 5 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، جبکہ مقصد کیا تھا کہ قرآن کریم کا معنی اور مطلب جو ہے وہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ 5 سال اس میں بیت گئے، اور اس کے بعد جب ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی جو زبان ہے عربی، تو عربی سے متعلق جو علوم و فنون ہیں، گرامر ہے، ہمیں وہ بھی سمجھنا ہے۔ بالکل ترتیب یہی ہے۔ تو چنانچہ ہم صرف و نحو پڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ عربی لغت، عربی ادب پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کریم ہی کو سمجھنے کے لیے منطق اور فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم ہی کو سمجھنے کے لیے فصاحت و بلاغت ہمیں پڑھائی جاتی۔ لیکن ہوتا یہ چلا آ رہا ہے کہ جب قرآن کریم کی باری آتی ہے تو درجہ ثانویہ عامہ میں پہلے عامہ پارہ ہوتا ہے، تو اس عامہ پارے میں زیادہ تر جو محنت ہماری چلی جاتی ہے وہ اسی صرف و نحو کے حل کرنے میں اور لغت اور ادب کو جاننے میں لگ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر ہمیں کیا فرما رہے ہیں، اس کے اندر معنویت کیا ہے، مراد باری کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اللہ پاک کا ہم سے تقاضا کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں، اس سے ہماری نظر جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ اور
اس کے بعد جو اگلا دور شروع ہوتا ہے، درجہ ثالثہ میں 9 پارے ہوتے ہیں، درجہ رابعہ میں پھر 10 پارے ہوتے ہیں، پھر درجہ خامسہ میں 10 پارے ہوتے ہیں، اور پھر جلالین کے میں تو ایک ہی سال میں مکمل قرآن کریم پڑھنا ہوتا ہے۔ تو کہ جس کی وجہ سے زیادہ تر توجہ ہماری اس طرف چلی جاتی ہے، اور جو قرآن کریم، یار میری طرف دیکھیں نا، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور توجہ میری طرف رکھیں، یہ اپنا انتظامی کام کر رہے ہیں۔ تو جو قرآن کریم، جو کہ جس سب کے لیے ہم نے میٹرک کی، جس کے لیے ہم نے صرف پڑھی، جس کے لیے ہم نے نحو پڑھی، جس کے لیے ہم نے ادب اور لغت پڑھا، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ بھی قرآن کریم ہی کی تفسیر ہیں، تو احادیث بھی اس لیے پڑھنی تاکہ قرآن کریم سمجھ میں آ جائے۔ تو اس قرآن کریم کو ہم بہت کم توجہ اور بہت کم وقت دے پاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے پیدائش کے بعد جو اس کی ہدایت کا اور اس کے اس دنیا میں وہ کس طرح کامیاب زندگی گزار سکے، اور اس دنیا سے کس طرح کامیاب وہ آخرت کی طرف لوٹ سکے، نہ وہ دنیا میں ناکام ہو اور نہ دنیا سے آخرت کی طرف جاتے ہوئے ناکام شخص کے طور پر لوٹے۔ ہم آخرت ہی سے آئے ہیں اور وہیں ہم نے واپس جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں، وہ ہمارے معبود و مسجود ہیں، وہ ہمارے مطلوب و مقصود ہیں۔ انہوں نے تو ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں پیدا کیا، اور ساتھ ہی ہماری ہدایت اور ہماری کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی ایک کتاب بھی عنایت فرمائی کہ اس کی روشنی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانتیں ہیں۔ جیسے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی مشین بنتی ہے، اگر کبھی کسی نے موبائل فون نیا لیا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کا ڈبہ کھولتے ہیں تو اس کے اندر موبائل کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں وہ ہدایات لکھی بھی ہوتی ہیں کہ آپ اس موبائل کو کیسے استعمال کریں، اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو صحیح کیسے کرنا ہے، اور اس کے کون کون سے فنکشن ہیں، یہ کیسے آپ اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں، کیا کیا فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی بھی آپ دنیا کی مشین لے لیں، اس کے ساتھ کتابچہ ضرور ہوگا۔ کبھی آپ کے گھر میں نئی فریج آئی ہو، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا، واشنگ مشین آپ لے کر آئیں، اس کے ساتھ بھی کتابچہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 فٹ کا 6 فٹ کا ڈھانچہ بنایا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت بول دی ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، یہ قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے، ہر انسان کے لیے، ہدی للناس، ہر انسان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ دنیا میں ہمیں جس قدر ناکامیاں نظر آ رہی ہیں، ان ناکامیوں کی جو وجہ ہے وہ اس قرآن کریم سے دوری ہے، اور کامیابیوں کے لیے جو چیز ضمانت بن سکتی ہے وہ یہی ہے رجوع الی القرآن، کہ قرآن کریم کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور بالخصوص مسلمان جو آج سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، عدل و انصاف کے لحاظ سے، حکومت اور حکمرانی کے لحاظ سے، قومی اور بین الاقوامی معاملات کے لحاظ سے، کاروباری اور اجتماعی معاملات کے لحاظ سے، گھریلو اور خاندانی لحاظ سے، جس شعبے میں بھی اگر آج ہم مسلمانوں کو دیکھنا چاہیں تو مسلمان ہمیں ناکام نظر آ رہا ہے۔ ذاتی زندگیوں میں لوگ الجھن اور پریشانی کا شکار ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے، قرآن کریم سے دوری ہے۔ اور ان سب مسائل کا حل کہ مسلمان
قومی طور پر بھی ایک مضبوط بنیادوں پر قائم ہو جائیں، مستحکم حکومتیں ان کی ہوں، ان کا نظام سیاست بھی مستحکم ہو، ان کی معیشت بھی مضبوط ہو، ان کا عدل و انصاف کا نظام بھی مثالی ہو، اور یہ اپنے دیگر امور میں دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے، جیسا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام اور ان کی جماعت اور ان کا نظام سیاست، ان کی معیشت اور ان کا نظام خلافت، وہ سب کے سب دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھا، ایک اسوہ تھا۔ آج پھر اسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے بہت عرصے سے بہت سی تمنائیں ہیں جو دل میں ہیں، اور بہت دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کوئی عملی صورت سامنے آ جائے، لیکن چونکہ اجتماعیت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، وفاق المدارس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے دیگر امور ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں حالات اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان اپنی خواہشات کو کوئی عملی جامہ پہنا سکیں۔ جیسے میری یہ خواہش ہے کہ ہم دیوبندیت کے نام پر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کیا تھے، ان کا تعارف کیا ہے، علماء دیوبند کیا ہے، ان کا امتیاز کیا ہے۔ علماء حق تو بہت ہیں، علماء دیوبند کا امتیاز کیا ہے؟ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں ہر ساتھی کو سبقاً پڑھاؤں علماء دیوبند کی تاریخ، جیسا کہ میں نے خود سبقاً پڑھی ہے، بہت محنت کی اس کے اوپر، لیکن موقع نہیں ہے۔ نصاب پہلے ہی بہت طویل ہے، دورانیہ پہلے ہی بہت مختصر ہے۔ تو بہت سے تقاضے ہیں آج کے دور کے، جس کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنے نصاب اور نظام کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم مجبور محض ہیں۔ لیکن اس سال یہ ایک صورت اختیار کی ہے، اور کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو کامیاب فرما دے، کہ ہمیں جتنا بھی سال لگیں ہم قرآن کریم کو بالترتیب سمجھ کر پڑھیں۔ آپ صرف و نحو پڑھ رہے اپنے اساتذہ اکرام سے، لغت اور ادب بھی پڑھ رہے، لیکن قرآن کریم کی جو اصل جان ہے، قرآن کریم کا جو مضمون ہے، قرآن کریم کے اندر جو مرادات باری ہیں، اور قرآن کریم جو ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ جس طرح کا ہمیں بنانا چاہتا ہے، ہم کوشش کریں گے اپنے اس سبق کے دوران جو ہے وہ ان موضوعات پر بات کریں۔ تو الحمدللہ یہ ایک ترتیب مشورے کے ساتھ سامنے آئی کہ جتنے بھی ہمارے اسباق ہوتے ہیں صبح کے، ان اسباق میں سے ہم 5-5 منٹ جو ہے وہ لے لیں، تو اس طرح صبح میں 5 پیریڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں 25 منٹ مل جائیں گے، اور 5 منٹ ہم اپنی طرف سے شامل کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ 8 گھنٹے کا یہ درس قرآن کریم ہوگا، لیکن یہ آپ کا سبق ہی ہے، اس کے انشاءاللہ پرچہ اور پیپر بھی ہوا کرے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا پیپر نہیں ہوگا، اور اس میں آپ سب کی حاضری بھی یقینی ہے۔ یہ آپ کی پڑھائی کا وقت ہے، یہ چھٹی کا وقت نہیں ہے، یہ پڑھائی کا لازمی جز ہے، اختیاری مضمون نہیں ہے۔ تو اس لیے جیسے ہی 5واں پیریڈ پورا ہو، حضرات اساتذہ اکرام کی نگرانی میں فوراً مسجد میں پہنچیں، تاکہ بر وقت سبق شروع ہو اور بر وقت ختم ہو۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ سب اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العزیز۔ تو قرآن کریم جو ہے اس کی طرف کامل توجہ کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آج ایک جملہ جو ہے وہ میری زبان پر آیا، وہ میں اس کے لیے خود بھی دعا گو ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں، اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں، اور میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں
کہ ہم قرآن کریم کے اندر اپنے آپ کو اتنا کھپا لیں، اتنا مصروف کر لیں کہ علوم قرآنیہ علوم طبیعیہ بن جائیں. سبحان اللہ، کہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جائیں. اور اتنی تاثیر والا یہ کلام ہے. چند دن پہلے کچھ ساتھی آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی ہمارے علاقے میں فلاں فتنہ پھیلا ہوا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ جتنے بھی فتنے ہیں اور جتنے بھی باطل ہیں، ہاتھ دھو کر نہیں، اگر نہا دھو کر بھی تم ان کے پیچھے پڑ جاؤ گے تب بھی ان کا قلقمہ اور ان کا خاتمہ وہ ہم جب تک اپنی زبان میں کرنے کی کوشش کریں گے وہ کمزور نہیں پڑیں گے، وہ مغلوب نہیں ہوں گے، وہ دیوار کے ساتھ نہیں لگیں گے، ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. صورت وہی ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی، جو اللہ نے آپ کو فرمایا کہ آپ قرآن کریم کے داعی بن جائیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کریم کی طرف لوگوں کو بلایا. قرآن کریم کے دروس ارشاد فرمائے. اللہ تعالیٰ کی جو آیات تھی وہ کھول کھول کر بیان فرماتے تھے، جس کے اندر ظاہر ہے کہ ادیان باطلہ کا رد ہے، کفر اور شرک کا رد ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ قرآن کریم کی زبان جو اللہ کی زبان ہے، جب ہم اس زبان سے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو خود قرآن کریم کے اندر اتنا اثر ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیت ہی دیکھی اور پڑھی تھی کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو گردن لینے آیا تھا وہ گردن دے کے چلا گیا. یہ قرآن کریم کا اثر ہے کہ کفار وہ آ کر درخواست کر رہے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنے گھر کے صحن میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ اس قرآن کریم کی تلاوت صحن کے بجائے اندر کمرے میں کیا کریں، اس لیے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور باہر گلی سے کوئی گزر کر وہ قرآن کریم سن رہا ہوتا ہے تو اس سننے کے نتیجے میں وہ ہمارا مخالف ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کا حامی ہو جاتا ہے، اور کئی تو مسلمان ہو جاتے ہیں. لہذا جو ہے وہ آپ ان سے کہیں کہ بھئی آپ اندر تلاوت کیا کریں، باہر والوں کو اس کی آواز نہ آئے. معلوم ہوا کہ قرآن کریم خود مؤثر ہے. اس لیے میں نے ان سے بات کی کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے میں درس قرآن کریم ہوتا ہے؟ کہ نہیں ہوتا. میں کہا بھائی اپنی مساجد میں، گھروں میں کوئی چھوٹا موٹا اجتماع ہو، کوئی فنکشن آ جائے، منگنی کا، نکاح کا، شادی کا، کوئی فنکشن ہو، کوئی پروگرام ہو، کوئی تقریب ہو، کوشش کریں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس کو بیان کریں، قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں سے بات کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سب کے سب فتنوں کو خود بخود ختم فرما دیں گے انشاءاللہ العزیز. تو آج کی یہ جو ہماری مجلس ہے، چونکہ یہ کچھ تاخیر سے شروع ہوئی، پہلی مجلس تھی اور آپ کے کھانے کا وقت بھی ہے، تو آج کی مجلس میں اسی گفتگو پر ہم اکتفا کرتے ہیں. لیکن آپ سب ساتھیوں سے یہ درخواست ہے کہ بھئی جیسے ہی آپ کا 5واں پیریڈ مکمل ہو، بلا تاخیر سارے جتنے بھی عذر ہیں، تقاضے ہیں، سب کو دائیں بائیں کر کے آپ نے یہاں مسجد میں انشاءاللہ بر وقت پہنچنا ہے، تاکہ بر وقت ہمارا سبق شروع ہو اور بر وقت مکمل ہو، اور بہت توجہ کے ساتھ، بہت طلب کے ساتھ. بلکہ میں آپ ساتھیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھی ہر ایک ساتھی کے پاس جو ہے وہ ایک دستہ اور ایک پین ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو جو چیدہ باتیں ہیں، اشارے ہیں، وہ آپ لوگ لکھنا شروع کریں. انشاءاللہ یہ پھر آپ کا اپنا ذخیرہ بن جائے گا، کل کو آپ کے کام آئے گا. اس سے آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے کہ آئندہ چل کر ہم درس قرآن کریم کیسے دیں. اللہ تعالی ہم سب کو
ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل خاموشی سے کھانے کے لیے اوپر چلے جائیں۔